اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 127 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ پہلے پارے کا 15واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی خدمت، جو انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، اور ساتھ ساتھ ان کی دعائیں، اور ساتھ ساتھ ان کی ایک خواہش بھی کیا کمال کہ یا اللہ، جو لوگ تجھ پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں، تو ان کو پھلوں سے مالا مال کرنا۔ اللہ نے کہا نہیں ابراہیم، انسان ہونے کے ناطے تیری یہ خواہش بہت درست ہے، بہت ٹھیک ہے، میں اللہ ہوں۔ قال ومن کفر فامتعہ قلیلا، جس کسی نے میرا انکار کیا ہوگا اس دنیا میں اس کو بھی پورا کروں گا، پھر میں اس کو آگ کے عذاب کی طرف گھسیٹ لاؤں گا، مجبور کر دوں گا۔ اس کے بعد جب آپ تعمیر کر رہے ہیں تو اس میں ساتھ ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ روان ترجمہ سنیے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور وہ وقت یاد کرو جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں من البیت، گھر کی، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، یعنی اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرما رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام وہ تعمیر کر رہے تھے۔ یہاں قواعد کا ذکر کیا قرآن نے، تو گویا ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کی بنیادیں تھیں، جن کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، ان بنیادوں تک پہنچے ہیں، یعنی اصل بنیاد سے اٹھایا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب سیلاب آیا تو اس وقت یہ خانہ کعبہ جو ہے اوپر سے منہمد ہو گیا۔ جب تعمیر کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے، تو جو اس کی اصل بنیادیں تھیں، جسے آپ پنجابی میں کہہ رہے ہوتے ہیں نیے، وہاں سے ننگا کر کے کھود کے اس کے اوپر سے بنیاد اٹھائی ہے، اور جو پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو استعمال کیا، اور جو آج مقام ابراہیم پہ پڑا ہوا ہے، وہ پتھر ان کا لفٹ کا کام کر رہا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا لے کر آ رہے تھے، وہ ان کو دے دیتے، اور وہ پتھر خود ہی اوپر جاتا، خود ہی نیچے آتا۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام نے بھی ان کی اس اعتبار سے گھر بنانے میں مدد کی۔ بہت ہی خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ جو پتھر آج جہاں پڑا ہوا ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام نے وہاں نہیں رکھا تھا۔ یہ جیسے جیسے پانی آتا گیا، کہیں بارشیں ہوتی چلی گئیں، وہ رکتا مقام ابراہیم تک پہنچ گیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو پاؤں ہیں دو، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں ہیں، لیکن ایسی جو کھدے ہوئے ہیں یا کھردرے ہیں یا پاؤں کی جگہ ہے، اس وقت نہیں تھی۔ یہ تو پھر بعد والے آنے والے لوگوں نے اس کو چوم کے، چاٹ کے، اس کے تبرک سمجھ کے اس میں وہ سوراخ کر دیے۔ پھر یہ حکام بالا نے اس کو شیشے میں بند کیا کہ اس طرح تو سارا پتھر ہی دنیا چاٹ کے لے جائے گی۔ تو یہ اس پتھر کا ایک اعزاز ہے کہ آج جس جگہ پہ پڑا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پر آ کر 2 نفل پڑھے، وہ شکرانے کے نفل تھے۔ آج بھی کوئی حاجی جب حج کرنے جاتا ہے تو ایک طواف کرنے کے بعد وہ وہاں 2 نفل پڑھتا ہے، اور ساتھ ساتھ دعا مانگ رہے تھے۔ یہ جو وہاں 2 نفل کی اجازت تھی وہ آپ نے پڑھا ہے، تَخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنا لو ابراہیم علیہ السلام کے جائے مقام کو نماز کی جگہ۔ اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، اور اب مقام ابراہیم ہے، وہاں 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، تقبل منا، قبول کر ہم سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس آیت میں خاص طور پر جو ابراہیم علیہ السلام نے جس طور سے اس کی تعمیر کی ہے اس کا ذکر ہمیں ملا، ورنہ اس وقت کون سی سیڑھی تھی یا اس وقت کون سی لفٹ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا کارنامہ کیا۔ اور یاد رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ڈھانچے کو نہیں چھیڑا، اس کی مرمت کی کہ اگر دوبارہ سے اس کو گرا کر نئے سرے سے اس کی تعمیر کی جاتی تو
تو ہر آنے والا حکمران جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی کرتا اور وہ اس کو گرا کر دوبارہ اپنے طور طریقے سے بناتا۔ یہ اصل تعمیر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور یہ جو اوپر مرمت تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوئی، تو مرمت چلتی رہی۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔